ستن ملتے ہیں. وی ہیو نو چوائس. پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے ذرا سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینز میں چلا آ رہا ہے. وہ جینز کو کوئی بدل سکتا ہے؟ جو جینز بھی آپ کو ملے اپنے والدین کی طرف سے، وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ کن طرز پر اس کو ڈھال دیتے. جینز ہے، پابندی ہے. نمبر دو یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت کے اوپر، وہ بھی بڑے مستقل ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں. ان دونوں چیزوں کو ضرب دے لیجئے، ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز، اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا، سورہ بنی اسرائیل. شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ شاکلہ شکل دینے والی شے. آپ کو لوہا ڈھالنا ہے، کوئی خاص پرزہ بنانا ہے، اس کا پہلے سانچہ بناتے ہیں. آپ لوہے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل اختیار کرے، اسے شاکلہ کہتے ہیں. یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا، اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا. اس کے اندر اندر سٹرگل ہوگی، اس کے اندر اندر اس کی جد و جہد ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی فری چوائس نہیں. فری چوائس ہے، لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے گا، اس سے باہر نہیں. اس بات کو مختلف احادیث میں حضور نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. ایک حدیث بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے. الناس کالمعادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کیسی ہے. اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے، اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں عام طور پر، لیکن جانتے ہیں اور وہ کچی دھات جس سے کو صاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دھات جو ہے خالص شکل میں سامنے آ جاتی ہے. سونے کی اور سے سونا بنے گا، چاندی کی اور سے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن سکتا. جتنا چاہے صاف کر لیں، وہ اور تو مستقل ہے. الناس کالمعادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام. جو تم میں جاہلیت کے دور میں، پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے، وہی اسلام میں آ کر بہترین ہوئے. وہ اور سونے کی تھی، وہ صاف ہو گئی ہے، اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر آ گیا ہے. اسلام نے صاف کر دیا. وہ چاندی کی اور تھی، اسلام نے اس کو صاف کر دیا ہے، وہ نکھر کر چمکتا ہوا جو ہے وہ چاندی بن گئی. لیکن یہ کہ اذا فقہوا، البتہ پھر اس میں ایک اضافہ کیا حضور نے، جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل ہو جائے تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین اب ہوں گے. اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر. حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ تھی، ایمان لانے کے بعد بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ. اور دوسری حدیث سنیے، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے، نتناکرون ما یکون، اور ہم ذرا سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں. اذ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات کہی، بڑی غور سے سنیے. اذا سمعتم بجبل انزال عن مکانہ فصدقوہ، اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا. وَإِذَا سَمِعْتُمْ بِرَجُلٍ تَغَيَّرَ عَنْ خَلْقِهِ فَلَا تُصَدِّقُوهُ، اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے، اپنی جبلت سے بدل گیا
تو کبھی نہ ماننا۔ یہ شاکلہ ہے، یہ پابندی تو ہے، البتہ اس پابندی میں اس کو آپ شاکلہ کو سرشت کہہ لیں، فارسی میں سرشت کہتے ہیں اس کو، اس کی سرشت، نیک سرشت، نیک تینت، بد تینت، یہ تین مٹی گویا کہ جس مٹی سے یہ بنا ہے وہ نیک تھی یا بد تھی، نہ نیک تینت بد تینت، سرشت، اس کی سرشت میں برائی۔ اسی کو ایک اور حدیث میں کہا گیا جبل علیہ، جبلت خلق، تو یہ چیز پابندی کی ہے۔ البتہ یہ مسئلہ آج جو ہے پوری گفتگو نہیں ہو سکی ہے ہمیں، پر اسے ابھی ملتوی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دین پر عمل کی اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔